السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب ہم نماز تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو ان دعاؤں کے اندر جہاں ہم اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنے آرام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہیں پر اپنے اس دعا میں برکت کو بھی ضرور مانگا کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا جو مسئلہ ہے وہ برکت کا نہ ہونا ہے۔ جب زندگی کے اندر برکت ہوگی تو پھر چین بھی ہوگا، آرام بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، خوشیاں بھی ہوں گی، خوشحالی بھی ہوگی، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، دنیاوی کاموں میں بھی برکت ہوگی، زندگی کے اندر بھی برکت ہوگی، گھریلو کام کاج کے اندر بھی برکت ہوگی، سارے کام آٹومیٹکلی خود بخود ہوتے چلے جائیں گے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ صرف یہ سوچتا رہ جائے گا کہ یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا، مجھے تو اتنی محنت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو سب سے جو مین کام ہے، ہم اپنی دعا میں جہاں دوسری چیزیں مانگ رہی ہیں وہاں برکت کو بھی ضرور مانگا کریں۔ دیکھیے، برکت جو ہوتی ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اچھے کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بے برکتی جو ہوتی ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ اس کی بھی کئی ساری وجوہات ہیں، 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں گا اور مثال دے کے بتلاؤں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انسان زندگی کے اندر خوش کیوں نہیں رہتا، انسان زندگی کے اندر پریشان کیوں رہتا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں۔ دیکھیے، بے برکتی والے جو اعمال ہیں وہ ہیں نمبر 1 بدنیتی، یعنی نیت کا خراب ہونا، نیت کا صحیح نہیں ہونا۔ بدنیتی کی وجہ سے یعنی ہر ٹائم برا سوچتا رہتا ہے، برے خیال اس کے ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں، نگیٹو سوچتا رہتا ہے، کاروبار کے اندر ہے وہاں نگیٹو سوچتا رہے گا، دوسرے کے بارے میں ایسا کر دیا ہوگا، ویسا کر دیا ہوگا، کوئی بات سنی اس نے اس طرح سے کر دیا ہوگا، اس کے ساتھ یہ کر دیا ہوگا تبھی تو ایسا ہوا۔ اس طرح کی سوچنے کی عادت، گھر کے اندر ہم برا سوچتے ہیں، تو اس برا سوچنے اور بدنیتی کی وجہ سے جو ہے ایسا شخص جو بھی ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، بہت دلچسپ واقعہ ہے، آپ سن کر بہت لطف اندوز ہوں گے اور بڑا سبق اس سے ملے گا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے گرمی کے موسم میں ایک سفر کیا۔ وہ سفر کر رہا ہے جنگل کا، سفر کرتے کرتے بہت زیادہ وہ تھک گیا، گرمی کے مارے برا حال ہو گیا، اس کو پیاس ستانے لگی، شدت کے پیاس، یعنی اتنی شدت کے ساتھ اس کو پیاس لگنے لگی کہ اگر اسے پانی نہ ملتا، وہ کچھ نہ پیتا تو پھر اس کی جان کے جانے کا خطرہ تھا۔ راستے میں اسے ایک باغ دکھائی دیا انار کا، وہ اس باغ کے اندر چلا گیا اور جانے کے بعد مالی سے کہا کہ بہت خوبصورت باغ ہے، اچھا ہے، آپ مجھے ایک گلاس جوس پلائیے انار کا۔ مالی گیا اور ایک انار کا جوس جو ایک گلاس ہے وہ تیار کر کے بادشاہ کو پلایا۔ بادشاہ نے پیا، اس کو بہت سکون ملا، بہت عمدہ، بہت مزیدار وہ جوس تھا، گویا کہ مزہ ہی آ گیا، اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی، ساری پیاس اور بھوک اس کی ختم ہو گئی، بہت اسے لطف اندوز ہوا، بہت زیادہ اسے ٹیسٹی وہ لگا۔ جب مزہ آیا تو اس نے کہا کہ ایک گلاس اور لا دو، یعنی ایک گلاس جوس انار کا مجھے اور لا کر دو۔ جب مالی جو ہے، جو باغ کا ذمہ دار تھا، دیکھ ریکھ کرنے والا تھا، وہ دوسرا گلاس لینے کے لیے گیا، ایک گلاس اور جوس لینے کے لیے گیا، تو ادھر بادشاہ نے یہ سوچا کہ کتنا اچھا باغ ہے، کاش کہ یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے، یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے، میں بادشاہ ہوں، اتنا اچھا مزہ آئے گا زندگی کے اندر، میں جوس ہی جوس پیوں گا۔ تو جب وہ مالی گلاس لے کر آیا، بادشاہ نے پیا تو یہ جو گلاس تھا اس کا ٹیسٹ اتنا کڑوا کہ اس سے پیا نہ جائے۔ تو بادشاہ نے اس باغ والے سے کہا کہ مالی، مجھے لگتا ہے کہ شاید درخت بدل گیا ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے اور پہلے گلاس کا بہت اچھا لذیذ اور عمدہ تھا۔ تو اس مالی نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، درخت تو نہیں بدلا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے شاید آپ کی نیت بدل گئی ہے۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور میری بہنوں، اس بد نیتی کی وجہ سے ذائقے زندگی کے ختم ہو جاتے ہیں، آرام زندگی کے ختم ہو جاتے ہیں، سکون چین سب مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو درست رکھیں، ہمیشہ صحیح نیت رکھیں۔ بد نیتی کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کبھی بے برکتی نہیں ہو سکتی جس کی نیت کے اندر کھوٹ ہوگی۔ تو یہ پہلی جو چیز ہے جس سے بے برکتی ہوتی ہے، بد نیتی۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے معصیت، یعنی گناہ کا بار بار کرنا، گناہ کا عادی ہو جانا، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہنا، اس کی وجہ سے بھی زندگی کے اندر کبھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے کانوں سے، اس کے پیروں سے، کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے اور انسان غور و فکر کرنے پہ آئے تو اسے لگے گا کہ ہم سارا دن برکت ہی کھو رہے ہیں، بے برکتی والے کام کر رہے ہیں، ایسا لگے گا۔ تو یہ معصیت سے بھی بچیں، یعنی گناہ والے کاموں سے بچیں۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے وہ ہے بے پردگی۔ جو اپنی زندگی کے اندر بے پردگی اختیار کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، عورتوں کے اندر بے پردگی کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم ستر ہے اور ستر کا چھپانا ضروری ہے، اور چہرے کا، ہاتھوں کا اور پیروں کا یہ پردے کے اندر آتی ہے، یعنی پورے جسم کا اس کا چھپانا ضروری ہے غیر محرموں سے۔ اس لیے بے پردگی کا جو معاملہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے، تو جو بے پردگی اختیار کرتی ہیں جتنے بھی ہیں، تو ان کی زندگی میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو چوتھی چیز ہے جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے وہ ہے بد نظری۔ بد نظری یعنی جو بھی بد نظری کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کی زندگی میں بھی کوئی برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب برکت والے اعمال کون کون سے جن سے برکت ہوتی ہے؟ وہ ہے نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 تہجد، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 صدقہ، نمبر 6 امداد، نمبر 7 خیرات، اچھے کام، اچھے اخلاق، اچھے کردار۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے زندگی کے اندر برکت ہوتی رہتی ہے، برکت ہوتی رہتی ہے۔ ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم کون سے کام زیادہ کر رہے ہیں، برکت والے کر رہے ہیں یا بے برکتی والے کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، یعنی اے اللہ میری زندگی میں بھی برکت دے، یعنی دنیا کے اندر، اور آخرت میں یعنی موت کے بعد، موت کے اندر بھی برکت عطا فرما۔ تو امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔